اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی ذات سے ہمیں ہدایت کی روشنی ملی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وفود جن یعنی جنات کے وفد کے بارے میں بتایا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی جنات کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جنات کے فرقوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، جنات کے مذاہب کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ جنات کے فرقے کتنے ہیں۔ جنات کے 4 فرقے ہیں اور جنات بھی انسانوں کی طرح مختلف مذاہب رکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ تمام تر معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک بھیجیے۔ جنات کے قرآن کریم سننے اور اس سے متاثر ہو کر ایمان لانے اور پھر حق کی علمبرداری کرتے ہوئے اپنی قوم کو دعوت دینے کے واقعات 2 جگہ بیان کیے گئے ہیں، ایک سورۃ الجن میں اور دوسری سورۃ الاحقاف آیات 29 تا 32 میں۔ پہلے واقعے کی اگر بات کی جائے تو بخاری اور مسلم نے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا۔ شدید متاثر ہونے کی وجہ سے اسلام لے آیا، لیکن اس کی ملاقات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہوئی۔ وہ لوگ اپنے طور پر ایمان لائے اور پھر اپنی قوم میں جا کر اس واقعے کے حوالے سے انہوں نے ایمان کی دعوت دی۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنات نے محسوس کیا کہ ان کی بعض آزادیوں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ پہلے جنات کا معمول یہ تھا کہ وہ آسمان کی طرف پرواز کرتے اور کوشش کرتے کہ عالم بالا کی خبریں معلوم کریں۔ فرشتوں کی باہم گفتگو سے کسی بات کی خبر ہو جاتی تو وہ اضافوں کے ساتھ کہانوں کو بتاتے اور ان اطلاعات پر کہانوں کا کاروبار چلتا تھا۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ ہر طرف فرشتوں کے سخت پہرے لگ گئے ہیں اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتوں کے پہروں کی وجہ سے اوپر جانے سے روک دیے جاتے ہیں، اور اگر چوری چھپے کسی طرف سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان پر شہابیے برستے ہیں۔ اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ زمین میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے جس کے لیے یہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس کی تحقیق کے لیے زمین کے مشرق اور مغرب اور ہر طرف جنات کے وفود بھیجے گئے کہ وہ حقیقت کا سراغ لگانے کی کوشش کریں۔ اسی کوشش میں وہ مقام نخلا پر بھی پہنچے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ صبح کی نماز جماعت سے ادا کر رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن کریم سنا تو قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ واللہ یہی کلام ہے جو ہماری اور آسمانی خبروں کے درمیان میں حائل اور مانع بنا ہوا ہے۔ دوسرا واقعہ جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ابو طالب کی وفات کے بعد جب قریش کی طرف سے اذیتوں اور مخالفتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی مساعی تقریباً رک کر رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا کہ ممکن ہے طائف میں قبیلہ بنو ثقیف سے کوئی حوصلہ افزا جواب ملے اور اس سے اسلام کی تبلیغ و دعوت کو نئی قوت نصیب ہو۔ لیکن طائف کے تینوں سرداروں جو آپس میں بھائی تھے انہوں نے نہایت غیر شریفانہ جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شہر کے اوباشوں کو ستانے اور مذاق اڑانے پر لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی چیرہ دستیوں اور اعزار رسانیوں سے بچنے کے لیے ایک باغ میں پناہ گزین ہوئے جو عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام نخلا پر قیام فرمایا اور آخری شب میں نماز تہجد پڑھنے لگے تو ملک یمن نصیبین کے جنات کا یہ وفد بھی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اس نے قرآن سنا اور سن کر ایمان لے آیا اور اپنی قوم کی طرف واپس جا کر یہ واقعہ بیان کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں کیا ہے۔ لیلۃ الجن کے بارے میں بات کی جائے تو روایت حدیث میں لیلۃ الجن کا جو واقعہ مذکور ہے اس میں عبداللہ ابن مسعود
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اس سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کو تبلیغ و دعوت کے لیے مکہ مکرمہ کے قریب ایک جنگل میں تشریف لے گئے تھے، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم پڑھ کر سنایا تھا اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے تھے۔ علامہ خفاجی کہتے ہیں، احادیث معتبرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات کے وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 6 مرتبہ حاضر ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یقیناً جنات کی گفتگو بھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن کریم بھی سنایا۔ عبداللہ بن مسعود، زبیر، عبداللہ بن عباس اور حسن بصری، سعید بن جبیر، زر بن حبیش، مجاہد، اکرمہ اور دوسرے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جنوں کی پہلی حاضری کا واقعہ وطن نخلا میں پیش آیا، اور ابن اسحاق، ابو نعیم اصفہانی اور باقری کا بیان ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مایوس ہو کر مکہ معظمہ کی طرف واپس ہوئے تھے۔ راستے میں آپ نے نخلا میں قیام کیا، وہاں عشاء یا فجر یا تہجد کی نماز سے گزر ہوا اور وہ آپ کی قرأت سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کے ساتھ تمام روایات بھی اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس موقع پر جن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس فرمایا تھا، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی۔ وادی نخلا کی بات کی جائے تو یہ مقام جہاں یہ واقعہ پیش آیا یا تو عظیمہ تھا یا اسیل الکبیر، کیونکہ دونوں مقام وادی نخلا میں واقع ہیں، دونوں جگہ پانی اور سبزی موجود ہے، اور طائف سے آنے والوں کو اگر اس وادی میں پڑاؤ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ انہی دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ٹھہر سکتے ہیں۔ اب بات ہو جائے اسلام کی زینت و حیا کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں پر جنات کے اقسام کے ساتھ اور جنات کی خصوصیت، اور دوسری جانب جنات کے 4 فرقوں کے بارے میں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کے مختلف مذاہب ہیں، اسی طرح جنات بھی مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہ جنات مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی، عیسائی بھی اور یہود بھی، قدریہ بھی، مرجیہ بھی، رافض بھی، تفضیلہ بھی، مجوسی بھی اور ستارہ پرست بھی۔ جنات غیب کی باتوں کو آدمیوں تک پہنچانے میں سفیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسلام کے آتے ہی یہ کارخانہ بالکل موقوف کر دیا گیا۔ عالم غیب کی خبروں سے کچھ نہ کچھ واقف ہونا جنات کی فطرت میں سے شامل تھا، یعنی جنات کی پیدائشی بات تھی۔ اسی طرح ایسے محیر العقول کام انجام دیے جو انسان کی طاقت و قوت سے باہر ہوں، مثلاً بہت بھاری چیز اٹھا لینا، یا خوفناک جنگل سے ڈرا دینا، یا آدمی کے بدن یا روح کو ضرر پہنچانا، جسم کو زخمی کر دیا، یا دل میں وسوسہ ڈالنا، یہ جنوں کے لوازمات خلقت میں سے ہیں۔ اب بھی اگرچہ جنات بعض کاموں میں انسان کی مدد کر سکتے ہیں، یا بعض غیب کی باتیں ان کو معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن بنی آدم کو ان سے اعتراض کرنا واجبات سے ہے، اور ان سے رجوع کرنا خداوند قدوس کی عدول حکمی ہے۔ جنات کے 4 فرقوں کی بات کی جائے تو پہلا فرقہ کافر جنوں کا ہے، جو اپنے کفر کو پوشیدہ نہیں رکھتے، خواہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، اور بنی آدم کو جہاں تک ممکن ہوتا ہے بہکانے میں قصور نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ غیب کی باتیں ہم سے پوچھا کرو، مصیبت کے وقت ہم سے مدد مانگا کرو، ہم تمہاری حاجت اور مشکل کشائی کریں گے۔ یہ جنات کافروں کی حتی المقدور مدد اور اعانت کرتے ہیں، لوگوں کو شرک پر مجبور کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں۔ دوسرا فرقہ منافق جنوں کا ہے، جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، مگر اپنے پوشیدہ مکر و فریب سے آدمیوں کی خرابی کے در پہ رہتے ہیں۔ ایسے خباث اپنے کو کسی بزرگ کے نام سے مشہور کر کے لوگوں سے اپنی تکریم کرواتے ہیں۔ تیسرا فرقہ فاسق جنوں کا ہے، یہ جنات آدمیوں کو طرح طرح سے ستاتے ہیں۔ ایسے جن نظر و نیاز، مٹھائی، پانی، شربت وغیرہ اپنے واسطے سب کچھ قبول کر لیتے ہیں۔ اور چوتھا فرقہ جنوں کا وہ ہے جو چوروں کی طرح بعض آدمیوں کی روح کو بدخلقی، غرور، کینہ، حسد اور ہر وقت نجاست میں آلودگی کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں، ان کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ جنات کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی بھیٹ دینا منع کر دیا گیا ہے۔ علامہ بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظاہری سے روایت کیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ذبیحے سے منع فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ مکان خرید کر یا زمین سے خزانہ یا رفینہ برآمد کرتے وقت جنات کو خوش کرنے کے لیے لوگ جانوروں کی بھیٹ یا جنات کی شرارت سے بچنے کے لیے دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ان باتوں سے منع فرما دیا۔
जन्नात से मदद तलब करना भी हराम है। हदीस में जन्नात से इस्तिआनत और मदद तलब करने को हर तरह से मना फरमाया गया है। सूरह जिन में ज़माना जहारियत के हालात मज़कूर हैं, क्योंकि कदीम लोगों ने जब जन्नात के मुहय्यरुल हुकूल काम देखकर जो इंसान की ताकत और क़ुव्वत से बाहर थे उनको देखा तो जन्नात की नज़र न्याज, चापलूसी, आजी और एहतियाज के वक्त उनसे मदद मांगना शुरू कर दिया था और ये समझने लगे थे कि गैब के लोग जो हर वक्त हमारे काम आते हैं और हमारी हाजत रवाई करते हैं, इनका भी रबूबियत में कुछ हिस्सा है। ये लोग महज अब्दियत का इलाका खुदा ताला से ही रखते, तो इस वजह से रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया।